الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. بیلنس. یہاں پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اور اس ویڈیو میں یوٹیوب یا فیس بک کی جو ویڈیو میں کچھ لکھا ہوا ہے جو انفارمیشن ہے وہ اوور لیپنگ نہیں ہے. بیلنس کے بہت سے کانسیپٹس یہاں پر مسنگ ہیں جہاں وہاں پہ اگزامپل دے کے لکھے ہوئے. تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ اوور آل ایک اسکیچ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے. اسٹارٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ یا ٹیم ڈیولپمنٹ کا پروسیس. ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے ریپلیسمنٹ. کوئی کام اپنے سینئرز کے ساتھ مل کر کریں 3 دفعہ. ویب سائٹ ڈیولپر ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے. ایکسپیرینس ہے تو خود اکیلے کر لیں. ایکسپیرینس نہیں ہے, 3 دفعہ اپنے سینئر کے ساتھ مل کر ویب سائٹ ڈیولپ کریں. 3 ویب سائٹس. اس کے بعد پھر سینئر سے کہیں کہ اب میں کروں گا. اب 3 ویب سائٹس خود سے ڈیولپ کر لیں. اب جتنا آتا ہے وہ تیسرے کو اپنے جونیئر کو سکھا دیں. سیلز کال کے لیے بھی یہی ہے. 3 دفعہ سینئر کے ساتھ مل کر سیلز کال لے لیں. سکسیزفل سیل کال. انسکسیزفل 20 کالز ہوں گی تب جا کے 3 سکسیزفل سیل کالز ہوں گی. 15 سیلز کالز ہوں گی انسکسیزفل تب جا کے اچھی سیلز کال, سکسیزفل سیلز کال جس کے اوپر سائن اپ ہوگا 3 ہوں گے. ایک رف ایسٹیمیٹ ہے. تو 3 دفعہ سکسیزفل سیلز کو, ایسی سیلز کالز جو سکسیس ہو جائیں وہ لے لیں جس میں پیمنٹ آ جائے. اس کے بعد پھر سیلز کال خود لینا سٹارٹ کریں اور 3 دفعہ خود سائن اپس لیں. اب کافی ہاتھ بیٹھ گیا سیلز پہ. اب سیلز کے لیے بندہ تیار کرنا سٹارٹ کریں. اپنی ریپلیسمنٹ تیار کریں. Start, example as start by learning SEO skill and gaining hands-on experience with your team lead. Then you will attempt to complete 3 SEO projects successfully on your own and satisfy the client through your positive results 3 times. Once you achieve this, search for the best person available among your juniors to be your replacement. Help them to develop further. Develop your replacement. Then also ask your senior who is dealing with clients. اب وہاں پہ آپ اپنا ریپلیسمنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے سینئر سے کہتے ہیں جو ایگزیکیوشن کے بعد اسکل آنے کے بعد کلائنٹ ڈیلنگ کر رہا ہے, ٹو اسٹارٹ ٹریننگ یو آن سیلز کالز. دس از وائی یو کین ریپلیس دا پرسن ہو ڈیلز ود کلائنٹس. دس وے یو کین ریپلیس دا پرسن ہو ڈیلز ود کلائنٹس. پھر آپ اپنے سینئر کو ریپلیس کر سکیں گی یا کریں گے کہ وہ اب کلائنٹ ڈیلنگ آپ کو سکھا دے اور وہ پھر اب نیکسٹ ہائر لیول پہ چلا جائے, برانڈ ڈیولپمنٹ پہ چلا جائے, یا لانگ ٹرم کلائنٹ ڈیلنگ یا لانگ ٹرم کلائنٹ مینجمنٹ پہ چلا جائے. سائن اپس آپ لے کے دینے لگ جائیں گے اسے, اور آپ کی جگہ ایس سی او کے پروجیکٹس آپ کی ٹیم کرنے لگ جائے گی. یہ ایک اکنامک چھوٹا سا سرکل سٹارٹ کریں, بہت جلدی اس کا فائدہ ہوگا. یہ تو تھا ٹیم ڈیولپمنٹ کا پروسیس کہ 3 دفعہ خود کام کرو, اس کے بعد پھر اگلے جونیئر سے 3 دفعہ کام کرا دو تاکہ وہ آپ کو ریپلیس کر دیں اور خود اوپر والے لیول پہ چلے جاؤ. ایک سیدھا سا ریپلیسمنٹ پروسیس دے دیا. بیلنس, اعتدال میں آنا روی. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, حال کا امر پہچانو. ویڈیو دیکھیں, اس میں بہت زیادہ باتیں کی گئی ہوں گی. یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ اللہ پاک آپ سے کیا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں ہر آن ہر گھڑی سوچنا. صبح میں آفس جا رہا ہوں, اللہ کیا چاہتے ہیں, آفس ٹائم پر پہنچو, کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, جاب پر ٹائم پہ پہنچو.
وہاں میں کام کر رہا ہوں، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرو، کام چوری مت کرو۔ ظہر کی نماز کی اذان کا وقت آیا، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کام چھوڑ دو، مسجد چلے جاؤ۔ اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنا، حال کے امر کو پہچاننا۔ 24 گھنٹے ہی بزنس نہیں کرتے رہنا، نماز کے وقت نماز، بزنس کے وقت بزنس، عبادات کے وقت عبادات، فیملی ٹائم کے وقت فیملی ٹائم، والدین کی خدمت کے وقت والدین کی خدمت، بازار سے سودا سیلف لانے کے وقت سودا سیلف لانا، ہر چیز میں اعتدال۔ We cannot follow a balanced life۔ اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہماری پرائم فوکس، سینٹر آف اٹینشن وہ اولاد ہے۔ ہمارے والدین دادا دادی بھی کہتے ہیں اب جو ہے نا تمہاری زندگی ختم ہوگی، اب تمہاری اولاد کی ہے۔ جب ہم 12ویں میں تھے تب کہا جاتا تھا اپنا کریئر بنانا ہے، اس لیے پڑھائی اچھی کر لو۔ جب بیچلرز میں تھے تب کہا جاتا تھا بیچلر کرو گے تو نوکری لگے گی، نوکری لگی تو کریئر بن جائے گا، نوکری لگ گئی، شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، تو بس اب تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے، بچوں کے لیے زندگی گزارو۔ بیلنس کرو۔ 12ویں میں بھی جب میں تھا سیکنڈ ایئر میں، تب بھی میری زندگی تھی، اور اللہ پاک کی وہی شریعت میرے اوپر نافذ تھی جو آج شادی کے بعد ہے۔ تب بھی میرے سے میرے ٹائم کا حساب لیا جائے گا، آج بھی۔ اس وقت میں کچھ اور مسائل میں تھا، کچھ اور چیزوں میں تھا، کسی اور روٹین میں تھا، آج میں کسی اور روٹین میں ہوں۔ اس وقت بھی میں نے اللہ کے 24 گھنٹے کے اندر ایک ایک وقت اللہ کا امر پہچان کے، حال کا امر پہچان کے، اللہ کا حکم پہچان کے پورا کرنا تھا۔ آج میرے اوپر ذمہ داریاں الگ ہیں، میں نے اس میں اللہ کا حکم پہچاننا اور پورا کرنا ہے۔ کچھ ختم نہیں ہوا۔ بیلنس، روٹین کو فالو کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اب پیسے کمانے ہیں تو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے لیے، بچوں کی پرواہ ہی نہیں۔ بچوں کی ایسی پرواہ کہ ہر وقت گھر میں بیٹھے ہیں، بچوں کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک واقعہ سنا، ایک خاتون تھی، اپنے بچے کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنی محبت کہ جب بچہ اسکول جانے لگ گیا تو اسے اسکول بھیجتی تھی، ساتھ ہی اس کی کیفیٹیریا میں بیٹھی رہتی تھی بچے کے ساتھ ساتھ۔ بچہ واپس آئے گا تو میں اسکول سے واپس آ جاؤں گی۔ ایسی بے اعتدالیاں۔ ایک کاروباری ہے، اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ اپنے بزنس کو فلرش کرے۔ 20 سال تک اسی کام میں لگا رہا، نہ عید دیکھی نہ چھٹی دیکھی۔ 20 سال بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو بزنس تو بہت فلرش کر گیا، لیکن فیملی میں کافی ڈیمیجز تھے، بہت کمزوریاں آ چکی تھیں۔ اب سب کچھ چھوڑ کر فیملی کے پیچھے چکروں میں پڑ گیا۔ یار ایسے نہیں کرو۔ دیکھو اللہ پاک اس وقت کیا چاہتے ہیں۔ رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، صبح ہم بزنس کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، جب بیوی بیمار ہو جاتی ہے اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، ان کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ، یہ سارے کے سارے کام بھائی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پوری کرنی ہے، ایک بیلنس موڈ پہ چلنا ہے، یہی ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ بیلنس مینٹین نہیں کریں گے اور ایک چیز پہ فوکس کریں گے تو اس کی وجہ سے دوسری چیز تباہ ہو جائے گی، پھر آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس چیز کا بیلنس چھوڑ کر اس کے اوپر فوکس کرنا پڑ جائے گا۔ اس کو ٹھیک کریں گے تو یہاں پہ بھی دوسری چیز، پہلے والی چیز تھی جس کو آپ نے بنایا تھا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ شروع سے ہی اعتدال کے پڑھلے پہ، اعتدال کے مزاج پہ لے کے چلیں۔ سنکرونائزیشن، انفارمیشن سنکرونائزیشن۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بلیف بن گیا ہے،
اس کے اگینسٹ دوسرا بلیف ہم سنکرونائز ہی نہیں کر سکتے، دماغ میں ایبزارب ہی نہیں کر سکتے، اتنا دماغی وسعت ہی نہیں ہے، کل بھی وسعت بہت کم ہو گئی ہے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں سن سکتے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی تعریف سن ہی نہیں سکتے، نہ اس فیس بک کے پیج کو لائک کریں گے، نہ وہ ویڈیو دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں، سن نہیں سکتے، آگ لگ جاتی ہے۔ قلب کے اندر وسعت پیدا کریں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے بھی کارکن بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اس کی بھی کچھ اچھی چیزیں ہوں گی، دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بھی 100% گندے نہیں ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، مخالفین میں بھی اچھے۔ ایک ووٹ کے لیے یہ خالی اگزامپل ہے، اس کو بزنس سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیر از نو ٹرو رائٹ نو ٹرو رانگ، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ 100% ٹھیک نہیں ہے، جو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ 100% غلط نہیں ہے، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ 100% ٹھیک نہیں ہے، جو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ 100% غلط نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھو۔ دیر از نو ٹرو رائٹ نو ٹرو رانگ، یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہو اور اگلا بھی ٹھیک ہو، کچھ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ پہ چھوڑ دو، وسعت، قلب کے اندر وسعت پیدا کرو۔ دین کے لیے ہمیں جو اصول دیا جاتا ہے وہ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کر لی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سن لیا اور ان چیزوں پہ ہم ایمان لے آئے، سمعنا و اطعنا، دین کے لیے یہ۔ لیکن یہ عام بلیفس کہ نوکری اچھی ہے، کہ جاب اچھی ہے، کہ فوج میں جانا اچھا ہے، کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دینا اچھا ہے، کہ ٹیچر بننا اچھا ہے، کہ ریسرچر بننا اچھا ہے، کہ پی ایچ ڈی کرنی اچھی ہے، کہ ڈاکٹر بننا اچھا ہے، کہ MBBS کرنا اچھا ہے۔ دیر از نو ٹرو رائٹ نو ٹرو رانگ، جس میں جاؤ اللہ کا حکم زندہ کرو، بس وہی اچھا ہے، جس میں جاؤ حال کا امر پہچانو، اللہ کا حکم پورا کرو، وہی اچھا ہے۔ آگے واقعات ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ آئے، مکہ مکرمہ آئے، تو لوگوں نے دعوت کی، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے دعوت کی اور کہا کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی، ایک بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی بات نہیں سننا، وہ بہکا دے گا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر روئی بھر لی اور کہا کہ نہ بات سنوں گا نہ ہی گمراہ ہوں گا۔ خیال گزرا کہ اتنا زیادہ دماغ کام کرتا ہے، بات تو سننی چاہیے، قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ جو بلیف تھا، دوسرے بلیف کے لیے وسعت قلب کے اندر وسعت پیدا کی، سن لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے بھیجا مدینہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تھے، قیام کر رہے تھے، وہاں سے یہ جماعت دین پھیلایا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سمجھ پتہ چلا تو تلوار لے کر آئے کہ حضرت مصعب کی قتل کر دوں۔ حضرت مصعب نے فرمایا کہ عقل مند آدمی، اگر میری بات سن لو، اگر ٹھیک لگے تو قبول کر لینا، نہ ٹھیک لگے تو جو ہو سکتا ہے وہ کر لینا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی وہ چیز سنکرونائز نہیں کر رہے تھے جو ان کا بلیف تھا، دوسرے کو سننے کے لیے وسعت قلب، سنتے ہی ایمان لے آئے، وہیں پر کھڑے کھڑے ایمان لے آئے، حضرت مصعب کی دعوت سنتے ہی ایمان لے آئے۔
The point is, when we only synchronize the information we think is true, we don't listen to the other's point of view. دوسرے کا point of view سننا پڑے گا. بزنس میں یہ چیز بہت ڈینجرس ہے. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اپنے کلائنٹ کا ویژن اور اپنے کلائنٹ کی ڈیزائرڈ سچویشن, اور وہ کس لیے آپ سے دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں, اور آپ کو اس کی ڈیزائرڈ سچویشن فلفل کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر جو آ رہا ہے اس طریقے سے اس سے فائدہ ہوگا, وہ والا کام نہیں کرنا. اس کی ڈیزائرڈ سچویشن فلفل کرنی ہے. اتنا وسعت ہوگی تبھی اس کا کام کریں گے نا, اس کی بات سمجھنے لگیں گے. لوگوں کو, دوسرے پوائنٹ آف ویو والوں کو کیئرفلی سنیں. یہ بلیف ختم کر دیں کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے, جو آپ کا بلیف سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے, اور دوسرے کا بلیف سسٹم رانگ ہے. دیر از نو ٹرو رائٹ, نو ٹرو رانگ. پرپز آف لائف. جو لوگ دنیا میں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں وہ گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں. ان کا کوئی ویژن ہوتا ہے. وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوا میں کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے نہیں ہوتے. جہاں پہ مجمع جا رہا ہے وہیں پہ اسی بھیڑ میں چلتے نہیں رہتے, فالو نہیں کرتے. ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ان کا ایک پرپز ہوتا ہے, اس کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور ایک ڈفرینٹ امپیکٹ دے کے جاتے ہیں. ہمیں اپنا ویژن ڈیولپ کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ڈائریکشن دینی ہوگی, اپنی پروفیشنل گولز, اپنے پرسنل گولز, ان کو لکھنا ہوگا, اس کو دیوار پہ لگانا ہوگا, بزنس ٹیبل پہ رکھنا ہوگا, ہر جگہ پہ رکھنا ہوگا تاکہ ہم بار بار اس کو دیکھ سکیں, واپس آئیں ہم اس طرف. ہمارا ویژن یہ, ہم یہاں جانا چاہتے ہیں. بار بار اسے پڑھنا ہوگا, اپنے آپ کو ڈائریکشن دینی ہوگی. اس کے لیے اللہ ہمیں کیا چاہتا, اس کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈائریکشن تو دے رہے ہیں, اپنی پوری زندگی کا ایم لکھ رہے ہیں, تو اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اور اللہ نے پھر انسان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, اور آدم علیہ فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. شیطان ابلیس اس نے سجدہ نہ کیا. اللہ نے شیطان کے اوپر لعنت بھیجی. شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں آدم کو گمراہ کروں گا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا, ان کو جنت میں بھیج دیا. جنت میں تھے, شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور انہیں وہ پھل کھلوا دیا, اور یہ دونوں کے دونوں جنت سے دنیا میں اللہ پاک نے ان کو بھیج دیا. جگہ جنت تھی, دنیا میں بھیجا اور ایک اصول بنا دیا کہ اب جو بندہ میرے حکم مانے گا, اس آزمائش میں پورا اترے گا, اسے میں جنت میں ڈالوں گا, ہر کسی کو جنت میں نہیں ڈالوں گا. اب تم اس لیے آئے ہو, اب تم نے دنیا میں یہ کام کرنا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے, ایک فلسفی ہے جس کے تحت اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. ویژن ایسا بنا دیں کہ ہم نے واپس جانا ہی نہیں ہے دنیا سے, یہ تو غلط ویژن ہو جائے گا. پرپز آف لائف ایسا رکھیں. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فالورز کے بارے میں, قل ھذی سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ. میرا پرپز آف لائف یہ ہے, اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں, میری اتباع کرتے ہیں, ان کا بھی یہی راستہ ہے. پھر اللہ پاک بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارا پرپز آف لائف کیا ہے. وائی اللہ سینٹ کریٹڈ ہیومن اینڈ جن, جنات اور انسانوں کو اللہ پاک نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو پہچان لیں, اللہ کی معرفت حاصل کریں.
ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم امتی کیوں ہیں؟ کنتم خیر امت، مسلمانوں تم بہترین امت ہو. ہم لوگ بہترین امت ہیں جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیر خواہی کے لیے نکالے گئے ہیں. اللہ پاک نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا پرپز آف لائف آف انبیاء. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا انفسهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان پہ رسول بھیجے، اس لیے کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، دین کی دعوت والا کام کریں، اللہ کی نشانیاں بیان کریں، اللہ کی آیات، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں. آپس میں دشمنی ہے تو دشمنی کو ختم کروائیں. کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے بتائیں کہ جھوٹ نہ بولے، ایسی محنتوں میں ڈالیں کہ اس سے جھوٹ ختم ہو جائے. کوئی حسد ہے کرتا ہے تو اس کا حسد ختم کریں. اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کی محنت اور اخلاق حمیدہ قلب میں آ جائیں، اس کی محنت، یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. پہلی بکس میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اللہ کی شریعت حلال حرام جو علماء کرتے ہیں اس کی تعلیم دیں. اب اگلی چیز، اگلا ٹاپک، ڈو مارکیٹ ریسرچ. اب ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسکل، کون سی اسکل اچھی ہے بس والی اسکل کرتے ہیں. سارے ایس ای او کر رہے ہیں میں بھی ایس ای او کر لوں، سارے امیزون کر رہے ہیں میں بھی امیزون کی اسکل اٹھا لوں. ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. روڈ کے دوسرے کی طرف ایک بندہ بیٹھا ہے جو بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا دینا ہے تو خود سے نہیں کرو، اس سے جا کے پوچھو بریانی کھاؤ گے کیا کھاؤ گے؟ فالودہ کھاؤ گے؟ اگر بریانی کھانی ہے تو بریانی کھلا دو. مارکیٹ ریسرچ کرنے کے بعد اسکل اٹھاؤ، ہوا میں نہیں اٹھاؤ. مارکیٹ ریسرچ کے اوپر انہی ویڈیوز میں، یہ جو کرنٹ ویڈیوز 12 13 14 چل رہی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ان ڈیپتھ نالج دیا گیا ہے. آپ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں. پہلا ویژن بنا دیا، پھر ویلیوز، پھر روٹین، اور آخری اخلاص ہونا چاہیے. وہ سیٹ آف رولز، وہ گراؤنڈ جس کے اوپر آپ کھیلتے ہیں اسے ویلیوز کہتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی، ان ویلیوز پہ کام کریں، اور پھر روٹین ڈیولپ کریں، اور پھر ایک مومنٹم بنائیں، اور آپ کا برانڈ بھی بنے گا انشاءاللہ. اس چیپٹر میں برانڈ ڈیولپمنٹ کی پوری بات کی گئی ہے. ویژن ڈیولپمنٹ یہ چیپٹر آپ خود ہی پڑھیں گے، اور یہ ایسا چیپٹر ہے کہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا، کیونکہ اس چیپٹر کے اندر بہت، میں نے کہا کہ اس کے اوپر قلم نہیں لکھوں گا تاکہ یہ اس کی امپورٹنس نظر آئے کہ یہ کتنا قیمتی چیپٹر ہے. تو یہ ویڈیو دیکھیں، یہ قیمتی چیپٹر ہے، یہ قیمتی ویڈیو ہے، اس کی ویڈیو کافی ہے. شریعت، ویژن، مارکیٹ ریسرچ. اب ایگزیکیوشن کی بات آ رہی ہے بار بار، جس میں ہم آپ کو مارکیٹ ریسرچ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ مارکیٹ ریسرچ کریں، اور وہاں پر آپ نیش سلیکٹ کریں، اور وہاں پر آپ سیلز کی تیاری کریں. وہاں پہ سیلز کرنی سٹارٹ کر دی، یہاں پہ مارکیٹ ریسرچ کر لی، جو بھی اسکل ہے اس کو، اسکل کو آئیڈینٹیفائی کیا، اسکل سیکھی، اور بس بزنس سٹارٹ ہو گیا پورا. اب شریعت کیا ہے؟ ہمارے مشاہدے میں جو چیز ہے، ہماری نظر میں چیز ہے، کبھی ہم وہی عمل کریں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کبھی ہم اس کے اپوزٹ کریں تب بھی فائدہ ہوتا ہے.
We need to understand that a life is the test. Life test hai. Sometimes things don't go as expected, and we need to do things that go against our observation and perception. This is known as mushahida. परसेप्शन हमारे या हमारी ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट कभी कभी कभार हमें कुछ काम करना पड़ता है. उसका मतलब ये है, मकसद ये है कि अगर मुशाहिदे में बात है कि 100 रुपया तुम्हारे पास है, 50 खर्च कर दोगे सदक़े में, तो आपका पास 50 रुपया रह जाएगा. और यकीन की बात यह है कि अगर सदका करोगे तो सदक़े से आपके पैसे बढ़ते हैं. मुशाहिदे में ये बात थी कि एक कौम बनी इसराइल की कि भाई इस दिन आपने मछली नहीं पकड़नी, और उसी दिन मछली ज़्यादा आ जाती थी. अब मुशाहिदे में है, एक्सपीरियंस में है कि नहीं पकड़नी, और उस दिन ज़्यादा आ जाती थी. तो कभी कभार शरीयत को और मुशाहिदे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो मुशाहिदे को छोड़ दें, शरीयत को अपना लें. बड़ा प्रोजेक्ट साइन अप किया, मुशाहिदे में यह बहुत फ़ायदा हो जाएगा, शरीयत ने कह दिया यह हराम है, चलेगी शरीयत की, मुशाहिदे को छोड़ दें, यकीन अल्लाह पे रखें. अल्लाह ने ये दुनिया में ज़िंदगी इसलिए दी है कि वो देख लें कि क्या ये इस अमल में, जिसमें काम में लगे हैं, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, उनकी शरीयत पे चलते हैं, या फिर अपने मुशाहिदे को देख कर हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर उसमें लग जाते हैं. बैंक में 100 रुपया डालकर उसके ऊपर 10 रुपये का 10% का सूद लेकर कहते हैं कि भाई अब मेरे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, कि 100 रुपये में से 50 रुपये सदका करके ये यकीन रखते हैं कि जब ज़रूरत होगी तो अल्लाह पाक दे देंगे. हयात सहाबा पढ़ें, और वहाँ पर सहाबा के मिजाज को देखें. उन्होंने वो नहीं किया जो असबाब ने कहा, बल्कि उन्होंने वो किया जो शरीयत की तरफ से तकाजे थे, जो सुन्नत के तकाजे थे, और वो कामयाब हुए. सहाबा कामयाब हुए, उन्होंने सुन्नत को अपनाया. जब असबाब शरीयत के ऑपोजिट जाते थे, असबाबी तकाजे शरीयत के ऑपोजिट जाते थे, तो तब भी वो शरीयत को अपनाते थे, सुन्नत को अपनाते थे. और जब असबाब और शरीयत ऊपर से ओवरलैप करती थी, तब भी वो शरीयत को अपनाते थे, सुन्नत को अपनाते थे. असबाब में लग कर असबाब के तकाजे पूरे नहीं करते थे, बल्कि शरीयत को देखते थे, सुन्नत को देखते थे. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी, फ़िरौन उनके पीछे आया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि लाठी पानी में मारो. तकाजा ये था कि लाठी फ़िरौन के सर पे मारो, सर को 2 टुकड़े कर दो. अल्लाह पाक ऐसे सरकमस्टांसेस लाते हैं, अल्लाह हालात लाते हैं, ताकि देखें कौन कौन अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता है और कौन गाफिल हो जाता है. अगला कॉन्सेप्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चीटिंग. ये जो बंदा चोरी करता है, जो बंदा चीटिंग करता है, इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ये अपना ही नुकसान कर रहा है. ये जब चीट कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, दिल के अंदर चोर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल देते हैं कि अगला बंदा इनका एडवांटेज ले. वो 10 रुपए की चोरी करते हैं और दिल में गिल्ट होता है, और उसके बदले अगर उनका हक बनता है तो 1000 रुपया छोड़ देते हैं, 100 रुपया छोड़ देते हैं.
اگر چیٹنگ کریں گے تو بہادر نہیں ہوں گے، اپنے رائٹ کے لیے بات نہیں کر سکیں گے، اور اگر چیٹنگ نہیں کریں گے تو بہادری بھی آ جائے گی اور اپنے رائٹ کے لیے بات بھی کر سکیں گے، اور اپنے آپ کو بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں یا خود بنا رہے ہوں گے یا کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، اسکول میں، یہ بغیر وجہ کے نا یوز ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک اسکل چاہیے، ویژن بنانا ہے، مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے، کمپیٹر انالیسس کرنا ہے، ایڈورٹائزنگ کرنا ہے، سیلس کال لینی ہے، کلائنٹ سائن اپ کرنا ہے، ٹیم مینجمنٹ کرنی ہے اور ٹیم کی ٹریننگ کرنی ہے۔ پھر سے ایک پروسیس یہاں پہ گیون ہے۔ مارکیٹ ریسرچ میں جائیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم تو سوال ہی پوچھ رہے ہیں نا، سوال پوچھتے ہیں۔ ہر بندہ سٹارٹنگ میں جاتے جاتے مشکل لگتا ہے، اور کوئی بھی بیسک اسکل سیکھنے کے لیے 6 ہفتے کافی ہیں اگر اچھی مضبوطی سے محنت کی جائے تو۔ لاسٹ چیپٹر، جوائن دا کاز۔ یہ ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر لیں، ہمارے ساتھ بھی کام کر لیں۔ اگر ہمارے کسی سینئر ممبر سے، دیکھیں ڈیجیٹل فیولنگ ایک سینٹرلائز پلیٹ فارم نہیں ہے، اور سینٹرلائز پلیٹ فارم کی بہت سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ میرے پاس تو اتنے اسٹوڈنٹس ہیں کہ کوئی بندہ شاید آئے گا تو میں شاید اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے نہ لے سکوں، میں اپنے لیے بھی دعوت نہیں دے رہا یہاں پر، اور میری بیسک ٹیم جو اس وقت ہے وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے بس تھکی بھری کی ہے، اور جو بندہ کسی کو سمجھائے گا نہیں، سکھائے گا نہیں، ہم نے اصول یہ بنا دیا کہ جو بندہ محنت نہیں کرے گا وہ بندہ پیسے نہیں کمائے گا۔ تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں آ رہا اگر میں آپ کو نہیں سکھانا چاہ رہا تو، اور اس سال بعد جو بیسک ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی بالکل فل ہو جائے گی، وہ بھی آپ کو سائن اپ کرتے ہوئے تھوڑا سوچے گی۔ ان لوگوں نے جو نیچے لوگ تیار کر لیے، انہوں نے جو اور نیچے لوگ تیار کر لیے، آپ انہیں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اور 2 بندے کام کریں گے، ایک آپ کا استاد اور ایک آپ۔ اگر وہ آپ سے سیلس کال لے رہا ہے تو اس کے ساتھ 50-50% پہ پارٹنرشپ کر کے اس کے ساتھ کام سٹارٹ کر لیں، اور سیلس کال میں وہ آپ کو لے کے چلا جائے۔ اس کے بعد پھر آپ ہمارے سارے پروسیجرز میں ایسے آتے 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 اور لوگوں کو سکھانے والے بن جائیں۔ آج آپ کے ساتھ 50% کی پارٹنرشپ آپ کا سینئر کرے گا، کل آپ 50% کی پارٹنرشپ پہ اپنے جونیئر کے ساتھ کام کریں گے، بہت جلدی بہت زیادہ لوگوں کو روزگار مل جائے گا انشاءاللہ اس طریقے سے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پلرز، یہی برانڈ ڈیولپمنٹ 3rd بک پوری کی پوری اس پہ لکھی گئی ہے۔ روٹین، ڈسپلن، پرپز آف لائف، ویژن، ویلیوز۔ ایک روٹین، ایک ویژن، ایک ویلیوز، ایک آنیسٹی، اخلاص، 4 چیزیں۔ ایک عام آدمی یہ پورا روڈ میپ 3 سال میں کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اسے 2 کام کرنے ہیں، جو سینئرز کہہ رہے ہیں وہ کر لو یار، ہر جگہ پہ ہر وقت سیانے نہیں بنونا۔ آپ کو پانی کی گہرائی کا نہیں پتا جب تک آپ نے اس میں چھلانگ نہیں ماری۔ دوسرا 3 سال سے غوطے لے رہا ہے، اس کی بات مان لو، جو سینئر کہہ رہا ہے وہ مان لو، اور دوسرا کنسسٹنٹ رہو، فوکسڈ رہو۔ اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ 2 سال کے اندر برانڈ کی طرف جاؤ گے۔ ہم وہی اسکلز پہ کام کراتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے، فری میں اسکل دیتے ہیں۔ ہم مارکیٹ اسٹریٹجیز بھی ڈپلوائے کرتے ہیں، ہم ٹیم بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ کانسیپٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے، سکھایا یہ گیا، بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے
کہ میرے پاس ایس سی او کی اسکل ہے, میں بڑا پکا ایس سی او والا ہوں, میں نے کرنا یہ ہے کہ کلائنٹ لینا ہے اور 100% کام میرا ہوگا. اور یہ سکھایا فائیور نے کہ ایس سی او کی اسکل ہے, آ جاؤ میرے پاس, میں کلائنٹ دے دوں گا. ساری دنیا کو اسکل فل بنا دیا اور بزنس خود رکھ لیا, کلائنٹ خود رکھ لیا. بڑا ظلم کیا. بزنس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک اسکل 23%, یہ جو نوکر ہوتا ہے, نوکر جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جو ویب سائٹ بناتا ہے یا ایس سی او کرتا ہے, وہ صرف 33% آف دا بزنس ہے. باقی 33% سیلز ہیں, سیلز. اور آخری 33% ان ٹیم کی ہائرنگ, فائرنگ, مینجمنٹ, ٹریننگ, یہ ہے. آپ کو صرف 33% بتا دیا گیا اور باقی 66% چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں آپ کماؤ. اب آپ فائیور کے محتاج ہی رہو گے, اپور کے محتاج ہی رہو گے. پہلا اسکل, دوسرا مارکیٹنگ, تیسرا ٹیم. سمجھ گئے نا؟ کچھ وظائف لا حول ولا قوت الا باللہ. اکثر لوگ وسافس میں ہیں, اکثر لوگ پریشانی میں ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. درود شریف قدمین کی تصور کے ساتھ پڑھیں. استغفار اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے, گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار کریں. کنکلوژن, یاد رکھنا ہم یہاں پہ صرف باتیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, ایسے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا وزن خود ہی اٹھانا ہے. یہاں پہ فری رائڈ نہیں ہے. یہاں مزاج محنت کا, جفاکشی کا بنایا جا رہا ہے, سستی کا, آٹومیشن کا نہیں بنایا جا رہا. اے آئی سارے کام کر لے, رپورٹس میرے لیے سارے کام کریں, میرا آٹومیٹک پیسو موڈ آف انکم سٹارٹ ہو جائے. یہاں محنت کا مزاج ہے. جو کام کرے گا وہ پیسے لے گا, جو نہیں کرے گا وہ نہیں لے گا. دیٹس اٹ. کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے, کوئی پیسے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے. 2 بندے, ایک سیکھنے والا اور ایک سکھانے والا, استاد شاگرد, یہ دونوں کام کریں اور 50% لے لیں بس. تیسرا کسی بندے کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یا اپنے ساتھ کسی اور 4 بندوں کو ملاتے ہیں, بڑا پروجیکٹ ہے, تو وہ کام کر لیں اور سارے آپس میں پیسے بانٹے کھا لیں. زیادہ سوچے مت کس نے کتنے پرسنٹ لینے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی تو بس آسانی سے آدھے آدھے کرے کھا لو, اللہ برکت دے گا اسی میں. جو لوگ وکٹم ہے سرکمسٹانسز کے, کہ جی گورنمنٹ کا فالٹ ہے, میرے ماں باپ نے مجھے اچھی جگہ پڑھایا نہیں ہے, بجلی نہیں ہوتی پاکستان میں, نوکریاں کم ہیں, وہ لوزرز ہمیشہ, فیلیئرز ہمیشہ ہی اسی مسئلے میں پھنسے رہیں گے. وہ بہت اچھی سکسیس ڈیزرو نہیں کرتے. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی, ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ وہ اپنے استادوں کو پڑھاتے ہیں. We have seen students trying to teach their mentor. For example, student says, "Sir, you don't understand. Please try to understand and allow me to keep my mobile 24/7 in my pocket. Sir, you don't understand." ایک کہتا ہے, I have to do my job, complete my studies, and have to step into the entrepreneurship.
with you. I want to do entrepreneurship and take it as my career, but you don't understand, sir. I cannot sacrifice my studies. I cannot quit my job, sir. You don't understand. Please allow me to do all this in parallel. سر آپ کو نہیں پتا میں نے یہ ایپس رکھنی ہے. آپ اس بات کو نہیں سمجھتے. آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے. میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ٹرینر کون ہے, آپ ہیں یا میں ہوں؟ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا, آپ کو پتا ہے. ٹرینر کون ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. اس کو چھوڑیں, سیکھنا سکھانے کی بات ہی ختم ہو گئی ہے. کون کس کی مانے گا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. بھائی ہم نے جن کو تیار کر دیا آپ ان کو دیکھیں, ان سے بات کریں. جس نے یہ پورا پروسیس بنایا ہے, ہر چیز سکھائی ہے, وہ ٹرینر ہے. جو آ کے اس وقت لیکچر سن رہے وہ ٹرینر ہے. مجھے یہ بتاؤ ٹیچر کون ہے؟ ڈیجیٹل فیلنگ ٹیم ٹیچ کر رہی ہے, یا جو اس وقت لیکچر سن رہا ہے وہ ٹیچر ہے. آپ ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں, ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ویسا ہی موبائل رکھنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں ڈفرنٹ آؤٹ کم آئے گا آپ کا. ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں وہ والی چیزیں اچیو ہو جائیں گی, برانڈ ڈیولپ کر لو گے 3 سال کے اندر اندر, ٹکا بھی نہیں آئے گا. ہم آپ کے فوکس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ فوکس فلی کام کیجئے. فوکس کے لیے ہم آپ سے بہت سے اور کام کرائیں گے. مشورے کے ساتھ چلیں, اپنے مینٹور کے مشورے کے ساتھ چلیں. وہ 3 سال میں آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے جو آپ کے بڑوں نے وہ خواب نہیں دیکھا ہوا, برانڈ ڈیولپمنٹ کا. ہم یہاں پہ وہ باتیں کر رہے ہیں. کارپوریٹ کمپنی بنانے کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں ہر بندے کے لیے. اور 3 سال کا ٹائم مانگ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اس سے ہی پہلے کر لو گے تم لوگ. یار نہیں مانتے ہماری بات. موبائل اپنا سیٹ نہیں کرنا, پھر بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ 3 مہینے سے کام کر رہے ہیں, اور پھر 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں, اور 1 سال ہو گیا آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہماری تو نہیں مانی. 6 مہینے کیا 6 سال بھی لگے رہو, ہماری تو کوئی نہیں مان رہے. In order to develop you as an entrepreneur, we need your focus, your sincerity and your consistency. ہمیں آپ کا فوکس چاہیے, آپ کی سنسیئرٹی چاہیے, اور آپ کی کنسسٹنسی چاہیے. اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. ایک شعر, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پر جھولو, مگر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہم سب کچھ کریں, انٹرپرینورشپ کریں, برانڈز ڈیولپ کریں, اس میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اب میری حقیقت کیا تھی, لانچ میرا کیسا ہوا, کس طرح پیدا ہوا, اور انتہا میری کیا ہے, قبر کی مٹی. اس کو نہیں بھولنا چاہیے. آخر میں ایک ریکویسٹ آپ سے بھی کروں گا, اپنے ٹیم والوں سے بھی کروں گا. دیکھو ایک راستہ گزار رہے ہیں, اس میں معاملات کا راستہ ہے, سختیاں بھی کر لیں گے. عرض بھی کر دیا کہ اپنا حق معاف کریں گے, دوسرے کا حق ادا کریں گے. یہ مزاج نہیں ہے ہمارا. ہم دوسرے کا حق پورا کا پورا ادا کریں گے, اپنا حق پورا کا پورا وصول کریں گے. دوسرے کا اس لیے ادا کریں گے تاکہ اللہ کے جو احکامات ہمارے اوپر ہیں ہم وہ پورے کر لیں, اور دوسرے سے وصول اس لیے کریں گے تاکہ وہ بھی سیکھ جائے کہ اللہ کے احکامات اس کے اوپر کیا ہیں. مزاج یہ رہے گا. یہاں پر ایک بات کہنی بہت ضروری ہے, سب کے لیے ہی. اللہ پاک سب سے پہلے سے مجھے توفیق دے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہ تھے. امام الانبیاء نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہ تھے. ٹھیک ہے. خود بھی خود بھی خود بھی اپنی لوگوں کے تکلیف پہنچانے سے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرمایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کیا کرتے تھے کہ کوئی بندہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے. اور دوسروں سے بھی احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے تھے. لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ یار احتیاط سے رہو، مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. اس احتیاط کے باوجود خندہ پیشانی اور خوش خلکی نہیں ہٹاتے تھے. اگلا چور ہے، اگلا برا انسان ہے، اپنی حفاظت کر رہے ہیں اس سے، لیکن خیر خواہی کا جذبہ بھی ہے، اخلاق بھی اچھے دکھا رہے ہیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ مل بھی رہے ہیں. اگلے کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگلے کے ساتھ بدتمیزی کریں. دس از ناٹ الاؤڈ. مزاج میں نرمی لاؤ بھائی، مزاج میں نرمی لاؤ. اچھے اخلاق سے بھی کہہ سکتے ہو بھائی آپ دیکھیں شاید آپ سے غلطی ہوئی ہے، یار ہماری آپ سے ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، آپ مان جاؤ اس پروجیکٹ کو باروں بار کسی اور نے کیا ہے، پیسے لیفٹ رائٹ ہوئے ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کو حل کر کے پھر سے جڑنا چاہتے ہیں. کیا ہو گیا، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پھر سے آپ کے ساتھ کام کریں. اچھے لہجوں کو اچھا کرو، لہجوں کو نرم بناؤ. اوئے تو نے مجھے چوری کر دی، تو یہ تو فلانا تو ٹمکانا، تجھے آج میں تجھے سیدھا کرتا ہوں، تو کل آج ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اپنی حفاظت کرو، لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں. خندہ پیشانی کے ساتھ رہو، خوش خلکی، مزاج تبدیل کرو، لہجے نرم کرو، مزاج نرم رکھو. معاملات کا میدان ہے، سختی آ جاتی ہے، لیکن بک کو ختم کرنے کے وقت آخری نصیحت یہ کہہ رہا ہوں کہ مزاج میں نرمی لے کے آؤ، لہجوں میں نرمی مٹھاس لے کر آؤ، لہجوں میں مٹھاس لے کے آؤ. معاملات کا میدان ہے، ایسی ایسی غلطیاں اسٹوڈنٹ کر لے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. یار معاملات کا میدان ہے، کیا کریں، ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، امت کمزور ہے. لہجوں میں نرمی ہو، لہجوں میں مٹھاس ہو، مزاج میں نرمی ہو. ہم یہ ساری باتیں اس لیے نہیں سکھا رہے کہ آپ کے مزاج میں سختی آ جائے. اصول پسند بن جاؤ بہت بڑے. مزاج نرمی، لہجے میٹھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.